کہ آج کل بہت لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ترقی رک گئی سائنس میں، یہاں تک کہ وہ امام غزالی کی کتاب تحفۃ الفلاسفہ کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ایسا، اس وجہ سے مسلمانوں کی سائنسی ترقی رک گئی. تو کیا یہ بات درست ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خود جاگتی آنکھوں سے امام غزالی کی کتاب کو پڑھا اور وہ بھی عربک میں پڑھا ہو جا کر. اگر امام غزالی کی وجہ سے سائنسی ترقی رکی ہے، اگر وہ ریزن ہے، تو میں آپ کو بات کروں کتنے سائنسدان ہیں جو امام غزالی کے بعد آئے اور ان کی کنٹریبیوشنز بھی ہیں. مثال کے طور پر آپ ناصر الدین طوسی کو آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، وہ امام غزالی کے بعد کے ہیں. ان کے علاوہ آپ ابن النفیس کو پڑھ لیں، آپ کو کئی نام نظر آئیں گے، سارے بعد کے. تو بھئی یہ کیسے پیدا ہو؟ اگر تو دروازہ بند کر دیا تو یہ تو ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کہ یہ لوگ بعد کے آنے والے ہیں. کیا واقعی امام غزالی نے ایسی کوئی بات کی ہے کہ جس سے انہوں نے رد کر دیا سائنس کو اور مسلمانوں کے لیے سائنسی جو ترقی کا راستہ ہے وہ مسدود کر دیا، اس کے درمیان میں کہیں بند باندھ دیا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اب اس بات کو سمجھیں خود تحافۃ الفلاسفہ سے. تحافۃ الفلاسفہ جب آپ اصل پڑھیں گے نا، اس میں امام غزالی نے مقدمات ڈفرنٹ آپ نے باندھے، فرسٹ انٹروڈکشن، سیکنڈ انٹروڈکشن. تو جو مقدمہ ثانیہ ہے نا، اس میں امام غزالی نے تفصیل لکھی ہے. وہاں پر آپ نے تفصیل لکھی کہ بنیادی طور پہ ہمیں یونانی جو فلاسفہ ہیں جن کا امام غزالی رد کر رہے تھے، کس ایریے میں ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، کون سا ڈومین ہم نے لیا ہے جس کو ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں، کس کو نہیں کر رہے. تو آپ نے 3 ڈومینز گنوائے. پہلا آپ نے بتایا کہ بھئی پہلا ایک ایسا ڈومین ہے جس سے ہمارے کوئی نظریات کا تصادم کوئی نہیں ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہے. پھر آپ دوسرے ڈومین کی طرف آئے. دوسرے ڈومین میں آپ نے ذکر کیا کہ ان فلاسفہ کی ایسی باتیں جس کا تعلق مثال کے طور پہ میتھمیٹیکل پروفز کے ساتھ، ایسٹرونومیکل پروفز کے ساتھ ہے، تو اس کا ہماری اصل دین سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ نے اس میں لکھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا اصول دین سے کوئی تعلق نہیں بنتا. اور اس میں آپ نے مثال بھی دی کہ جیسے کہ یہ جو گرہن ہوتا ہے نا، سورج گرہن ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ زمین اور سورج کے درمیان چاند، اس کی وجہ سے یہ سارا ایک فنومینا ہمارے سامنے آتا ہے. تو امام غزالی نے مثال دے کے سمجھا اس طرح کی باتیں اس کا ریجیکٹ کرنا بنتا نہیں ہے. اگر آپ مذہب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کا ریجیکشن کرو گے تو اس میں کیا ہوگا کہ مذہب پہ لوگ شک کریں گے، نہ کہ ان نظریات پر یا ان باتوں. یعنی جو ایسے فیکٹس آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نظریات سے، تو ہم اس کو رد ہی نہیں کرتے. تو امام غزالی نے اتنی امپورٹنٹ کلیریفیکیشن یہاں پر دی ہے کہ یہاں پر تو ہم جانا ہی نہیں چاہتے اور اس سے ہمارا اصل اصول سے، دین سے لینا دینا نہیں ہے، تو اس کی ریجیکشن بھی نہیں بنتی. پھر آگے آپ نے نا اس کو اور تفصیل سے ایکسپلور کیا. آپ نے لکھا آگے جا کر کہ ایسا شخص جو مذہب کو صحیح طرح سے ڈیفینڈ نہیں کرتا یا غلط طریقے سے ڈیفینڈ کرتا ہے تو مذہب کا نقصان کرتا ہے. مسلمانوں کے اپنے عروج کے دور کے اندر پولیٹیکل پاور مسلمانوں کے پاس تھی اور کئی سالوں تک مسلمانوں کے پاس. اسپین کی مثال آپ لے لیں تو اس وقت میں سائنس آپ کو فلورش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یعنی سائنٹیفک انوینشنز ہو رہی ہیں، سائنسدانوں کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے، ان کا کام آگے بڑھ رہا ہے، ان کی کتابیں پبلش ہو رہی ہیں اور اچھا خاصا مسلمانوں کا دور ہے سائنس کی ڈیولپمنٹ کے اندر. اس کو آپ مائنس کریں گے تو سائنس کی فاؤنڈیشن کو نکالنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا. فاؤنڈیشن لائیں کہاں سے اس کی، اگر مسلمس کا رول آپ مائنس کر دیں.